السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خصوصیت یہ ہے کہ غلے کے تقسیم، غلے کے بنانے کے تعلق سے کہ جو حالات کے اعتبار سے جو وائرس چل رہا ہے کرونا کا، اس تعلق سے جو ہدایتیں ہمیں دی گئی ہے کہ بھائی ڈسٹینس مینٹینس کرے، اور اپنے حفاظتی طور پر جو چیزیں ہماری حکومت کی طرف سے رہبری ہوئی، تو ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ غلے کے تیاری کے وقت سے اسی طرح اہتمام کرے، اور غلے کے تقسیم میں بھی اسی طرح کی الحمدللہ پوری کوشش کیے۔ تو اس طریقے سے جملہ 1500 گھرانوں کے اندر اب تک ہمارا یہ غلہ پہنچا۔ اس کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمس بھی ہے، اور محلے کے اعتبار سے جو ضرورت مند حضرات ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ تو ہمیشہ پچھلے سالوں میں 500 یا 600 غلے کے راشن کے طور پر زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کرتے تھے، لیکن اس حالات کی وجہ سے غلے کو بڑھا دیا گیا، اور اس کے لیے محنت بھی ہوئی، اور اس میں لوگوں کا تعاون بھی رہا الحمدللہ۔ ابھی بھی پہلے سے زیادہ لوگ ہمارے سے منسلک ہے، اور پیسے کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ برابر کا تعاون کرتے رہے۔ تو میں اس موقع سے ان تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور میں ایک بات جو ہماری اسلامی تہذیب کے حساب سے یا اسلام کے مزاج کے حساب سے ہے کہ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اور دوسروں تک ہر قسم کی خیر خواہی کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی۔ اس لیے وہاں پر مذہب کو بھی دیکھا نہیں جاتا، وہاں پر حالات کے حساب سے الحمدللہ آج بھی جمعیت العلماء ہند ہر جگہ پورے ہندوستان کے اندر کام کر رہی، اور جگہ جگہ علاقے کے اعتبار سے جو کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، وہ بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پر کام کر رہی۔ اور ہم مستقر پہ بھی کیے، اور اطراف کے منڈلوں میں تپرارم منڈل ہے، دامر چلہ منڈل ہے، اور اسی طریقے سے ویمل پلی منڈل ہے، اور اسی طرح مریال گوڑا منڈل ہے۔ تو ان منڈلوں کے اندر بھی غلے کو اچھی مقدار میں الحمدللہ ہم نے بھیجا، اور ہم فکر میں ہیں، کوشش میں ہیں کہ مزید کچھ اگر ایسی سہولتیں ہوں تو اطراف کے مساجد کے امام ہے، مؤذن ہے، ان تک بھی ہم غلہ الحمدللہ پہنچا رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اس موقع سے میں ہمارے ساتھ تمام جو شریک ہے کہ جیسے مولانا عطاء الرحمان صاحب، اشرف صاحب، اور ہمارے عبدالصمد صاحب، عبدالاحد بھائی، اور اسی طرح اور بھی جو علاقے کے اعتبار سے ذمہ دار حضرات ہیں کہ بھائی ہر محلے کے ذمہ دار ساتھی ہمارے پاس لسٹ لا کر جمع کرے، اور غلہ آ کر یہاں سے لے گئے۔ اور اس مرتبہ 4 جگہ سے غلہ ہم سینٹر بنا کر تقسیم کیے، ایک تو حنیفہ غنی سے، دوسرا عمر فاروق، تیسرا مسجد سالار، اور چوتھا ضرورت پڑی تو بنگاری گڈے کے 1 سے 2 جگہ وہاں پر غلے کو تیار کر وہاں پر تقسیم کیا گیا۔ تو اس موقع سے بہت سارے لوگ محلوں کے اعتبار سے وہ حضرات شریک تھے۔ پہلی مرتبہ میں جب تھے تو بابو جانی صاحب وغیرہ اس کے اندر شریک تھے، اور اسی طرح محلوں کے اعتبار سے تو مختلف جگہوں کے مفتی عمر عقیل صاحب ہیں، اور اسی طرح عبد المتین، اظہر الدین سالار کے اعتبار سے، اور دوسرے مسجدوں کے اعتبار سے لطیفیہ وغیرہ میں ساجد ہے، عامر ہے، اور صدیق اکبر میں مولانا ولی اللہ صاحب خود وہاں پہ ذمہ دار ہے، اور اسی طرح وہاں پر عبد المعید صاحب اور دیگر ساتھی بھی الحمدللہ ساتھ رہے۔ تو جگہ جگہ ہماری ٹیم کے افراد شریک رہے، الحمدللہ پورا ہمارا تعاون کیے۔ میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع سے جو تعاون ہمارا کیے ان کا بھی میں شکریہ ادا۔ ایک بات کی میں اس وقت وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کو کسی اور طرف سے غلہ نہیں ملا، کوئی ریڈی غلہ دیا نہ راؤ غلہ دیا، یہ سب مسلمانوں کی رقم ہے، مسلمانوں کے پیسے ہیں، جو ہماری ٹیم نے محنت کرے، گھر گھر گئے اور ساتھیوں سے ملے اور رقم اکٹھا کرے، اور اس کے بعد اس کو اب تقسیم کرے۔ ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے، ایک بات یہ غلط بات میسج پہنچایا جا رہا کہ بھائی پارٹیوں کے ذریعے سے اس کے اندر رقم لی جاتی۔ اب تک ہم نے رقم نہیں لیا، اور آج بھی ہم نے رقم اس قسم کا کسی قسم کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور ان سے ہم ربط بھی نہیں کرے، بلکہ وہ لوگ ہم سے پوچھنے پر بھی ہم ان کو منع کر دیے کہ بھائی اب تو موقع نہیں ہے، رمضان سے پہلے کوئی اور صورت تھی، اب تو موقع نہیں ہے رمضان میں، اس قسم کی بات ہوئی۔ تو میں اس بات کو ضروری سمجھا، کیونکہ مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی رقم ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی دل کھول کر تعاون کیے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے مکمل الحمدللہ ہوا۔ ابھی بھی ہمارے کو کچھ اور چیزوں کی ضرورتیں ہیں، رقم کی اعتبار سے غلے کی کچھ رقم ادا کرنا ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے، اس کے بعد عوام سے، کہ جو ہماری کمی ہے انشاءاللہ اب تک جیسی پوری ہوئی یہ بھی پوری ہو جائے گی
इस मौके से मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मसाजिद की कमेटियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा अब इन हालात के एतबार से हमें हुकूमती जो पाबंदियाँ अब तक हमारे मुसलमान साथी बराबर का ताउन करते रहे, ये हमारे यहाँ के जिम्मेदार DSP साहब और MLA साहब, CA साहब वगैरह की तरफ से भी ये बात आई है कि जिसकी वजह से हमारे पास कोरोना वगैरह के कोई केसेस ऐसे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बाद में भी हम पूरा ताउन करें। रमज़ान के मौके से हमने मसाजिद को भी जाने से मना कर दिया तो रुक गए, सब चीज़ें हो गए। उसके बावजूद हम महज इस बीमारी की वजह से घर घर के अंदर अपनी अपनी नमाजें तो पढ़ लिए, लेकिन मसाजिद को जाने की और किसी और किस्म की कोई कोशिश हम नहीं करें। इंशाल्लाह बाकी के हमारी भी गुजारिश है तमाम साथियों से कि ईद के मौके से कुछ अगर हालात ऐसे ही रहे, उम्मीद है कि हालात कुछ सुधरेंगे, लेकिन अगर ऐसी है और बाद में भी ऐसे कुछ हालात बने हमारे सही नहीं रहे तो जैसा अब तक का ताउन रहा इसी तरह ताउन करते रहें। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और जो आई हुई मुसीबत है वो अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से दूर फरमा दे। एक अहम बात इस मौके से हम मुसलमान तमाम बरादरी से, चाहे मुस्तकर में रियालगुड़े के हो या किसी और जगह के हो, एक ज़रूरी बात समझकर उस तरफ तवज्जो दिलाना हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हम अल्लाह ने कुछ रकम हमें दिया, कुछ हमारे को सहूलतें दिया, तो इन सहूलतों के बावजूद हम अपने खर्च के एतबार से, अपने ईद की तैयारियों के एतबार से पहले के जैसा हम रवैया अख्तियार न करें। यानी साफ बात यह है कि रमज़ान की तैयारियों में हम इस तरीके से आगे बढ़कर ख़रीदारी में, और कपड़ों की ख़रीदारी है, दीगर चीज़ों की ख़रीदारी है, उससे हम एहतियात करें और इसकी ये जो रकम है ये रकम अपने पड़ोसियों को, अपने गरीबों को, अपने मुस्तहिक लोगों को, अपने ख़ानदानों में देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हकीकी ईद की जो खुशी है वो हमें मुयस्सर होगी। और दूसरी एक वजह यह भी है कि कोरोना को जैसा पहले बहुत ज़्यादा मीडिया की तरफ से कोशिश की गई कि ये मुसलमानों के साथ इसको जोड़ दिया जा रहा कि मुसलमान इसको आम कर रहे हैं, जबकि जैसे मुसलमान जैसे और कौमें अपने अपने मजहब के एतबार से कुछ ना कुछ करते रहती हैं, उसी तरह मुसलमान भी किसी एक मौके से निज़ामुद्दीन का मसला हो, कोई और मसला हो, शरीक हुए थे। लेकिन बाद में ये खासकर मीडिया का पूरा इसके अंदर दबाव था, पूरा इसकी कोशिश थी कि ये मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने उसको बहरहाल गलत साबित किया। अब हमारी गुजारिश है कि कहीं हमारी ईद के मौके से जो छूट मिल रही, ऐसे मौके से अगर हम दोबारा इसी तरह बाज़ारों में निकलेंगे, खासकर हमारी बहनें, हमारी माएँ, तो हो सकता है कि भाई कल अगर कोई बीमारी के फैलने का ज़रिया बन जाए, तो कोई बीमारी फैल जाए तो पूरी चीज़ें हम पर उसको यानी दोबारा हमारी तरफ उसको मंसूब किया जाएगा, हमसे जोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें। आखिरी अशरा है, चंद दिन बाकी रह गए। आज तो 23वीं शब गुजर गई, 23वां रोज़ा है, तो बस एक हफ्ते का वक्त रमज़ान का बाकी है। इबादतों में लगे रहें और अपने हालात को, अपनी ज़िंदगियों को के ताल्लुक़ से अल्लाह से रुजू रहें और अपना अल्लाह ने जो रकम दी है अपने दोस्त अहबाब में और रिश्तेदारों में और मुस्तहिक लोगों में इसकी हम ताउन की शक्ल इख्तियार करें। खामखा के अपने पैसों को और अल्लाह ने जो नेमत दिया है उसको ऐसे मौक़ों से ज़ाय करने से और बीमारी को फैलने का हम ज़रिए के तौर पर लोगों में मशहूर होने से हम इसका एहतियात करें। बस ये एक अहम गुजारिश थी। अल्लाह हम तमाम को इन चीज़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।